جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اطلاع دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت صدمے سے دو چار ہوئے۔ آپ بلک بلک کر رونے لگے اور اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالنے لگے اور کہنے لگے کہ محترم ساتھیوں، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مزون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ ایک مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے تھے اور یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوی میں آ گئیں۔ یہ بہت ہی شاندار بلند ہمت خاتون تھیں، حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج رکھتی تھیں، اکثر روزہ دار رہا کرتی تھیں اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادات میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اس لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ حفصہ، تم کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی ہرگز دل آزاری نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ناراض ہوگے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 60 کے قریب حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں اور باقی احادیث دوسری کتب احادیث میں درج ہے۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت مشہور ہیں۔ شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور کچھ دور تک ان کے جنازے کو اٹھایا بھی تھا۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قبر مبارک میں اتارا اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین کے پہلو میں ہی دفن ہوئیں۔ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق کیوں دی تھی؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما تھیں؟ محترم ساتھیوں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بھی ازواج مطہرہ کو طلاق نہ دی تھی۔ اس واقعے کے پیچھے حقائق کچھ اور تھے، اور اسی ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک روایت پیش کی ہے کہ حضرت حسان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا۔ راستے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرواتے ہوئے ان سے پوچھا، یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی 2 ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے حسان، کیا تجھے نہیں پتا کہ وہ 2 ازواج مطہرات کون تھیں؟ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو بکر صدیق اور حفصہ بنت عمر فاروق یعنی میری صاحبزادی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کریم میں سخت الفاظ میں انہیں تنبیہ اس لیے فرمائی تھی
کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خرچے کو بڑھانے کے بارے میں الجھتی رہتی تھیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی دل آزاری ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر فقر و فاقہ کے ساتھ میری معیت میں اور نکاح میں رہنا چاہو تو اس کو قبول کرو، اور اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے تو میں تمہیں دنیا کا مال دے دیتا ہوں، لیکن دنیا کا مال لے لینے کے بعد تم میرے نکاح میں یعنی میری زوجیت میں نہیں رہو گی۔ یعنی اگر دنیا کا مال چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو دنیا کا مال دے کر ان کو رخصت فرما دیجئے، لیکن اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں اور آپ کی زوجیت میں رہنا ہے تو پھر ان کو ایسے ہی فقر و فاقہ کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر و فاقہ اور سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کی چھال کا بچھونا استعمال کیا کرتے تھے، اور جو کی موٹی سی روٹی کھایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو دو دن تک وہ بھی تناول نہ فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے بے جا خرچوں کی تقاضے پر ایک پورے مہینے کے لیے ان سے الگ ہو کر اپنے آپ کو اپنے مکان کے اوپری حصے میں منتقل فرما لیا تھا۔ ادھر لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا میں لوگوں میں اعلان کر دوں کہ آپ نے طلاق نہیں دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اعلان کر دوں۔ پھر پورے 30 دن ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اپنے نیچے والے حصے میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے اپنے تعلقات کو بحال کیا۔ رہا سوال حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بھی ازواج مطہرہ کو طلاق نہیں دی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے کے لیے اپنی ازواج مطہرات سے الگ ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔